وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ قرآن فورم کے اس نئے سلسلے میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات کو زیر گفتگو لا رہے ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں سے ہوتا ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورۃ النساء آیت نمبر 136 کے حوالے سے ایمان کے موضوع پر گفتگو کی تھی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ عنقریب تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے. وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ناظرین، اس آیت میں بیان کردہ مضامین پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. شیخ صاحب، جیسے گفتگو آئی کہ آج ارتداد یا مرتد ہو جانے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم کریں گے، تو سب سے پہلے یہ جو مرتد کا لفظ ہے یا ارتداد ہے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. نماز صاحب، بہت اہم آیت کریمہ کا آپ نے انتخاب فرمایا، جس میں ایک بہت اہم موضوع ارتداد کے حوالے سے بھی بیان ہوا، اور اس کے ذیل میں ہم سمجھیں گے کہ ارتداد کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کا خطرہ ہمیں رہنا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی بڑی قیمتی صفات ہیں جو اہل ایمان سے مطلوب ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. البتہ سب سے پہلے جیسے آپ نے فرمایا کہ لفظ ارتداد کے حوالے سے کچھ کلام ہو جائے، تو عربی اسلوب میں ظاہری بات ہے بہت سارے، بلکہ تمام الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے جسے مادہ کہا جاتا ہے. تو یہ ارتداد کا لفظ بھی را دال سے بنا ہے، اور ایک لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رد کر دینا. تو یہ اس کی جڑ و بنیاد میں لفظ موجود ہے، یا روٹ ورڈ جس کو ہم کہیں گے را دال موجود ہے. تو رد کر دینے کا مطلب ہوتا ہے واپس کر دینا، لوٹا دینا. اور جب لفظ ارتداد ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم ہے واپس ہو جانا، یا پلٹ آنا، یا لوٹ آنا. تو جب پلٹ آنا، لوٹ آنا، یہ لفظ ہمارے سامنے واضح ہے، یہ الفاظ اور مفہوم واضح ہے، تو اس کے شرعی مفہوم کو بھی جان لیجئے کہ یہ شخص اسلام میں داخل تھا اور اب وہ اسلام سے پلٹ جائے. اسلام اس نے قبول کیا ہوا تھا، اب وہ اسلام سے نکل جائے، یا تو دین کی کسی بنیادی عقیدے کی بات کا انکار کر دے، یا دین کے مسلمات میں سے کسی کا انکار ہی کر ڈالے، اور اسلام میں شامل تھا اور اسلام سے پلٹ جائے، اسلام سے نکل جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے. یہ ارتداد کا شرعی مفہوم کہ کوئی شخص اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل تھا اور وہ اسلام میں سے نکل جائے، پلٹ جائے، تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ جیسے ہم نے پچھلی نشست میں ایمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو ہمارے سامنے یہ مفہوم آیا تھا کہ ایمان قانونی سطح کا بھی ہوتا ہے، حقیقی سطح کا بھی ہوتا ہے. یہی کیفیت کفر کے حوالے سے بھی ہم نے سمجھی تھی. تو کیا ارتداد کی بھی اسی طرح کی کچھ اقسام ہیں؟ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا. جیسے ایمان کے حوالے سے ہم نے اس کی قانونی سطح کو سمجھا اور ایک اس کی حقیقی سطح کو سمجھا، اسی طرح کفر پر ہم نے کلام کیا تھا. ایک کفر قانونی اعتبار سے ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک شخص دین کے مسلمات میں سے، دین کی بنیادی باتوں میں سے، مسلمہ امور کے حوالے سے کسی کا انکار کر دے.
اور ایک کفر عملی کا پہلو ہوتا ہے، کفر حقیقی جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اسلام کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن عملی اعتبار سے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کی مثالیں بھی دی گئی تھیں۔ یہی معاملہ ارتداد کا بھی ہے کہ ارتداد ایک قانونی اعتبار سے ہوتا ہے، جس پر ہم نے شرعی مفہوم کو بیان کیا، جو اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسلام میں داخل تھا اور اس کی بنیادی کسی بات یا مسلمات میں سے تسلیم شدہ باتوں میں سے کسی کا انکار کر دے، یہ تو ہوا قانونی سطح کا ارتداد، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدے کا بھی ارتداد ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے ارتداد عملی کا۔ ارتداد عملی سے مراد کیا ہے؟ یہ ارتداد باطنی بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو دونوں پہلو سمجھ لیجئے۔ ایک شخص اسلام کا اقرار تو کرتا ہے لیکن باطنی اعتبار سے جو اسلام کے تقاضے ہیں ان سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ جیسے ہی لفظ میں استعمال کروں تو فوراً منافقین ہمارے ذہن میں آ جانے چاہیے، اور اسی بنیاد پر اس آیت کریمہ میں ہم ارتداد کے اس پہلو کو بعد میں زیادہ گفتگو میں لانے کی میں چاہوں گا ہم کوشش کریں کہ جس کا خطرہ ہمیں بھی ہے۔ تو ایک قانونی سطح کا ارتداد کو کوئی اسلام سے خارج ہی ہو گیا، یہ تو بالکل ظاہری اور واضح طور پر نظر آنے والی بات ہے۔ ایک باطنی حقیقت ہے ارتداد کی، وہ اس معنی میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا ہوا ہے مگر جب اس کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو وہ ڈھیلا پڑ جائے، سست ہو جائے، کمزور پڑ جائے اور جانتے بوجھتے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے۔ یہی رویہ، یہی روش منافقین کی تھی کہ جن کے سامنے اللہ کا دین اور اس کے تقاضے واضح طور پر آ رہے تھے مگر وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے نہیں نکلتے تھے، اللہ کی راہ میں انفاق کے تقاضے آتے تو وہ انفاق نہیں کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصی اطاعت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ منافقین کے جرائم جو ہیں وہ سورۃ النساء میں جا بجا بیان کیے گئے۔ ہمارے اعتبار سے سمجھنے کی بات کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور تمام کلمہ گو مسلمان، ہم ان کو اپنا ہی مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ خطرہ ہمارے لیے یقیناً ہے کہ ہم نے دین کو قبول تو کیا، دین کے احکام کو قبول کیا، پھر دین کے تقاضے ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں، وہ فرائض و واجبات کے ضمن میں نمازوں کا بھی تذکرہ ہے اور حرام و مکروہات تحریمی سے بچنے کا معاملہ بھی ہو، پھر دین کے تقاضے جو ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں، دعوت دین کا عمل ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو، نفاذ دین کی جد و جہد ہو، اس سے بندہ اگر فرار اختیار کر رہا ہے تو یہ باطنی نوعیت کا ارتداد ہے، اور اس کو میں عملی ارتداد اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ بندے کے سامنے حکم و تقاضے واضح ہیں، وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ دین کے تقاضے، مگر عملی طور پر وہ اگر پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ ایک عملی نوعیت کا یا باطنی نوعیت کا ارتداد ہے، جس کا بہرحال ہمیں خطرہ لاحق رہنا چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو اللہ نفاق سے پاک فرمائے، اس ارتداد سے پاک فرمائے، اور دین کو جو ہم نے قبول کیا تو اس کے تقاضوں پر بھی منوعاً جیسا کہ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، یہ جو باطنی ارتداد کی جو بات کی جس کو منافقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے تو ہمیں تذکرہ ملتا ہی ہے کہ دور نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں یہ منافقت کا معاملہ موجود تھا، لیکن یہ جو قانونی طور پر ارتداد ہے، کہ یہ معاملہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ابوبکر صدیق یا دور خلافت راشدہ میں یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں مرتد ہو جانے کے؟ جی بالکل، دونوں قسم کے پہلو، یعنی ایک تو وہ نفاق والا پہلو ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہیں، دین کو قبول کرنے کا دعویٰ ہے لیکن لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور جب تقاضے سامنے آتے تو وہ عملی طور پر فرار اختیار کرتے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن رہا قانون کا پہلو، قانونی سطح پر کہ کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہو اور پھر وہ ارتداد کی روش اختیار کرے، گویا کہ دین سے ہی خارج ہو جائے، کیا یہ مثالیں دور نبوی میں موجود ہیں؟ کیا ہمیں ملتی ہیں؟ یقیناً یہ مثالیں بھی ملتی ہیں، اور معاذ اللہ کچھ لوگوں نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ تک کر ڈالا۔ مشہور مثال مسیلمہ بن کذاب کی، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تفصیل ہے اس کی کہ پہلے تو اس نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا، پھر اس نے چاہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نبوت دینے کا وعدہ کر لیں تو میں آپ کی بات اور تسلیم کروں گا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ اسی طرح اسود عنسی کا معاملہ ہے، اس نے بھی دور نبوت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کو تو پھر قتل بھی کیا گیا، اور اہل علم نے بیان فرمایا کہ اس شخص کا قتل اس رات ہوا جس رات کے اگلے دن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہوا ہے۔ تو ان مثالوں سے اور بھی، ایک سجا نامی عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا دور نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہے۔ تو کچھ مثالیں تو خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں ہمیں ملتی ہیں، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ایسے جو مدعی تھے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، ان کے خلاف قتال تک کیا گیا۔ بلکہ عجیب بات ہے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو ہمیں ملتا ہے کم و بیش 259 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ جو مرتد ہو جانے والوں کے خلاف قتال ہوا ہے، قتال تک ہوا ہے، اس میں سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اتنا بڑا معاملہ کہ اس کے خاطر جھوٹے دعوے دار جو نبوت کے تھے ان کا قلع قمع کرنا ہو یا ان کے لشکروں کا قلع قمع کرنا ہو، اس کے لیے باقاعدہ قتال ہوا اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یعنی یہ جو بھی جنگ وغیرہ ہوئی یہ صرف مسلمہ کذاب یا اسود انسی کے خلاف نہیں بلکہ ان کے جو پیروکار بن گئے جی ان کے خلاف بھی، جو ان کے خلاف بھی۔ جب ظاہری بات ہے جھوٹے یعنی نبوت کا ایک شخص جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا ایک شخص اقرار کر لے تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس سے بڑا ارتداد کا معاملہ کیا ہوگا کہ ایک مرتد ہو جانے والے کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ یہاں ضمن ایک بات عرض کروں کہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کے ساتھ دینے والے، ساتھ دینا تو بڑی بات ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ اس قدر حساس ہے امت کے لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جھوٹا ہی دعویٰ ہو نا وہ تو ختم ہو گئی، کوئی تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے اور تم یہ کہو کہ بھئی تم اپنی دلیل تو پیش کرو تو تمہارا ایمان گیا۔ اس سے کہ اس کا مطلب یہ کہ ختم نبوت جو امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، کوئی صرف دلیل مانگے تو امام ابو حنیفہ فرماتے یہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا۔ جب اس کی دلیل قطعی موجود ہے تو پھر مزید دلیل کی کہاں سے گنجائش ہے؟ اور دلیل مانگنے والا اگر اسلام سے خارج ہو جائے تو مرتدی ہوگا نا، تو اس نبوت کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کے ساتھ دینے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو ان کے خلاف بھی قتال باقاعدہ ہوا ہے اور یہ خلفائے راشدین کے عہد میں یہ قتال کا یہ ایونیو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سینکڑوں کی تعداد میں جانیں اپنی راہ خدا میں پیش کی۔ اگر یہ ارتداد کا معاملہ ہو جائے تو ایک تو ہے فرد کا معاملہ، افراد کا معاملہ، پھر یہ کہ پورے لشکر، تو ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اس حوالے سے کیا رویہ اختیار کرتی ہے ایسے مرتدین کے ساتھ؟ جی اسلامی ریاست اللہ کرے کہ ہمارے موجود ہو اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ایک اسلامی ریاست عطا فرمائے، یعنی کلمہ گو مسلمان جیسے ہم ہیں اسی طرح مسلمانوں کے 57-58 ممالک بھی ہیں، لیکن جیسے ہم مسلمان ہیں معاف کیجئے گا کچے پکے بھی ہیں، باعمل بھی ہیں، بہت سے بے عمل بھی ہیں، نمازیں ضائع کرنے والے بھی، سود میں مبتلا بھی، نہ جانے کیا کچھ، ایسی مسلمان ریاستوں کا معاملہ تو آپ نے فرمایا اسلامی ریاست اگر موجود ہو، اسلامی ریاست اگر موجود ہو تو علماء تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 پہ، جس میں اللہ رب العزت نے ایک جانب تو ارتداد کا مضمون ہمارے لیے بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے کچھ اوصاف بھی بیان کیے ہیں۔ ارتداد کے موضوع پر ہم گفتگو مکمل کر چکے ہیں، اب آیت کے بقیہ حصے پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب آیت کے اگلے حصے میں اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا وصف بیان ہو رہا ہے وہ ہے یحبہم و یحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہم اپنے دل میں کیسے پیدا کریں، یہ جذبہ کیسے لے کر آئیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ بہت اہم اور تھوڑا سا مشکل سوال بھی ہے، البتہ اس سے قبل ایک بات کو اور ہم اپنی گفتگو میں لے آتے ہیں۔ آگے جو صفات آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مطلوب اہل ایمان بندوں کی ہیں، صحیح، اور اگر یہ صفات ہم میں ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ارتداد عملی سے بچے ہوئے ہیں جس کا ہمیں خوف ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان صفات کے حوالے سے ہم میں کمی پائی جاتی ہے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم عملی اعتبار سے ارتداد کی طرف تو نہیں جا رہے، عملی اعتبار سے دین کے تقاضوں سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے۔ تو یہ کرائٹیریا اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، یہ صفات اگر بندوں میں ہیں تو یہ اچھی بات، یہ مطلوب بات ہے، اور ان میں اگر کمی ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم عملی ارتداد کی طرف نہ جا رہے ہیں، ہمیں ریپلیس کر دیا جائے گا۔ ہاں اللہ اکبر، جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کا ذکر ہے کہ اگر تم میں نہیں ہوں گی تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اور ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، پھر وہ اللہ کے محبوب بنیں گے اور واقعتاً وہ صفات اختیار کریں گے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ محبت کا بھی پہلو یہ دو اعتبار سے ہے۔ پہلی بات ہمیں اللہ سے محبت ہو، قرآن تو کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں کہ والذین بلکہ 165 میں سورۃ البقرہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
اور یہی نعمان صاحب بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا کریں. دیکھیے مجھے اپنے ماں باپ کی بھی قدر ہوتی ہے، اس سے کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے میری پرورش کی، اللہ ہماری نسلوں کو ایسا ہی بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. تو بندہ سوچتا ہے کہ میں کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں تھا، اپنی صفائی ستھرائی کو مینٹین رکھنے کے قابل نہیں تھا، تو میری ماں نے اپنی رات کی نیند قربان کر کے مجھے پال پوس کے جوان کیا. ہاں بندہ سوچتا ہے کہ میرے باپ نے دھوپ کی مشقت برداشت کی اور اپنا پیٹ کاٹ کے مجھے پال پوس کا جوان کیا. تو سعادت مند اولاد ہوتی تو ایک احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کا مجھ پر احسان ہے. پھر بندہ ذرا اور بڑا ہوتا ہے، اسکول کالج لائف میں جاتا ہے، تو دیکھتے نہیں میرے اساتذہ کا بھی میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے، انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا تو آج میں کسی پوزیشن پر پہنچا. جیتنا اور کبھی کبھار دوستوں کا بھی ہوتا ہے کہ میرا بڑا جگری دوست ہے، میرا بچپن کا دوست ہے، اس نے بڑے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا، میں تو بالکل گر گیا تھا، اس نے مجھے اٹھا لیا. ایسے ہی ہے نا، حالانکہ جملہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آنا چاہیے کہ گرتوں کو اٹھاتا تو اللہ ہے سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنا مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، تو ہماری مجبوری ہے کہ انسان اکیلے رہ نہیں سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا لفظ انس سے بنا، وہ محبت چاہتا ہے، لو افیکشن اور سوشلائزیشن چاہتا ہے. جتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ کا احسان ہے، اساتذہ کا احسان ہے، دوستوں کا احسان ہے، وہ بھائی ماں باپ کو پیدا کس نے کیا؟ اساتذہ کو پیدا کس نے کیا؟ ان کو وہ علم یا فن یا صلاحیت دی کس نے؟ دوست کے دل میں میرے لیے محبت کس نے ڈالی؟ اب اگر میں اس انداز سے سوچوں گا تو میرے ماں باپ کا خالق بھی اللہ ہے، میرے استاد کا خالق بھی اللہ ہے، میرے دوست کا خالق بھی اللہ ہے. میرے ماں باپ کے ذریعے جو وسائل مجھ تک پہنچے، میرے استاد کے ذریعے جو فن یا علم مجھ تک پہنچا، میرے دوست کے ذریعے جو سہولت یا وسائل مجھ تک پہنچے، ان کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جتنا میں اس پہ غور کروں گا مجھے میری بے بسی کا احساس ہوگا. میں اپنی تخلیق پر غور کر لوں. بڑا خوبصورت ایک صاحب علم نے بیان فرمایا، ایک نطفہ سے، ایک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا جس میں آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، ناخن، گوشت، بال کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے پورے انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اور پوری کائنات کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی تمہارے لیے اللہ نے خدمت پر لگا دیا، مسخر کر دیا. اور 31 مرتبہ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سچی بات، جتنا میں اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات پر غور کروں گا اتنا اللہ کی عظمت میرے دل میں پیدا ہوگی، اتنا اس کا میں احسان مند بن سکوں گا، اتنا میں اس کا شکر گزار بن سکوں گا، اتنا میں اس سے محبت کر سکوں گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب اگلا سوال قیمتی بھی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو چند احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ بندے سے محبت کب کرتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے. اس کو ذرا ایک اور سادہ انداز سے سمجھ لیں. قرآن کہتا ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں، جمعے کے خطبے کے آخر میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب میں اللہ کو یاد رکھوں گا، جب میں اللہ کے احکام کو یاد رکھوں گا، جب میں اللہ کے احکام کی پاسداری کروں گا، جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے محبت کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے، یاد آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی فرمانبرداری کے روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ جبریل کے دل میں ڈالتا ہے اس سے محبت کرے. اللہ جبریل کے دل میں ڈالتا ہے وہ آسمان والوں کے دل میں ڈالے کہ اس سے محبت کرے. اور اللہ جبریل کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ زمین والوں کے دل میں ڈالے کہ اس سے محبت کرے. شرط کیا آ رہی ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری کے روش کا اختیار کرنا. اچھا، اب اگر مجھے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اب مجھے نیکی میں آگے بڑھنے کا ذوق و شوق ملتا ہے، اب مجھے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع ملتا ہے، اب مجھے اور اعمال عبادت میں لطف آتا ہے، اب مجھے گناہ سے اگر نفرت ہوتی ہے، اب مجھے نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، اب مجھے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اب مجھے آخرت کی فکر بڑھتی بھی محسوس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ 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 یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی بڑا کردار ہے، ماشاءاللہ. غالباً سورہ آل عمران میں اس طرف اشارہ جی، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے معیار تو حضور کی اتباع ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں جو قرآن نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر آؤ. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم،
عنکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ کی فرما برداری کے لیے معیار حضور کی اتباع، حضور کے احکام پر بھی عمل کرنا، اور حضور نے جہاں کسی شے کا حکم نہیں دیا وہاں بھی پیروی کی نیت سے جب ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی۔ پھر قرآن حکیم میں آپ کے اس ایک اشارے سے بہت سارے مقامات یاد آ رہے ہیں، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے، ان اللہ مع الصابرین بھی آتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یحب المحسنین، احسان کی عمدگی کے ساتھ عمل انجام دینے اور عبادات کو بجا لینے کی جو روش اختیار کریں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو صبر کی روش ہے احسان کے رویے کو اختیار کرنا، عمدگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے اظہار ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں میسر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آیت میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، یعنی مومنوں کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی اچھا، یہاں جو اذلہ کا لفظ ہے نا، اب اردو میں ہم لوگ جب ذلیل کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے اردو کے اعتبار سے ہے، لیکن جب قرآن اذلہ اور آگے ایمان والوں کے ساتھ اذلہ کا لفظ آ رہا ہے تو کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ عربی میں جو ذلیل کا لفظ ہے وہ نرم ہونے کے معنی میں، جس کا آپ نے ترجمہ بھی کیا، تو ایمان والوں کی اگلی شان کیا آ رہی؟ اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اب اعزہ سے اردو میں عزت بنائیں کا لفظ تو وہ تو عزت تو بڑے مثبت معنوں میں ہے، لیکن یہاں پہ دوسرے مفہوم کے اندر ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے کہ کفار کے تعلق سے بڑے سخت ہیں، شدید ہیں۔ اس پر ابھی ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک بندہ مومن کے دو رخ بیان کیے جا رہے ہیں، ایک رخ اس کا ہے اہل ایمان کی جانب تعلق کے حوالے سے، اور ایک رخ اس کا ہے کفار کی طرف کہ جو اللہ کے دین میں داخل نہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان نرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو وہ بات کہ اہل ایمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جسم کی طرح قرار دیا۔ اگر جسم میں مثلا آنکھ میں تکلیف ہو، سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرے، تو ایک بندہ مومن کو بھی ایسا تعلق اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ ان کی تکلیف کو، دکھ درد کو محسوس کرے اور اس تکلیف کو رفع کرنے کا باعث بنے، نہ کہ تکلیف پہنچانے کا باعث بنے یا بڑھانے کا۔ ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ مومن وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ تو صاحب ایمان بندہ دوسروں کے لیے نرم ہوتا ہے، کیا مطلب؟ ان کے لیے عافیت کا، نرمی کا، آسانی کا، فائدے کا، خیر کا باعث بنتا ہے، نقصان کا، تکلیف کا، مصیبت کا، زحمت کا باعث نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان ہے نا، ایمان والے بھی تو انسان ہیں، کچھ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، تو کبھی کسی کی ذرا سی تکلیف، کسی کی ذرا سی حرکت کے اوپر زیادہ غصے کا اظہار ہو جانا، نہیں، غصے کو پی جانا۔ ایمان والوں کی شان آتی ہے نا، جنت والوں کا بیان سورہ آل عمران میں جو آتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو ایمان والوں سے نرمی کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دینے کی بات۔ ہاں اگر کہیں وہ چوری کے معاملات اور ڈاکے کے معاملات تو وہاں تو شریعت نے سزا بتائی، وہ نافذ ہوگی انڈر نارمل سرکمسٹانسز، معاف کر دینے والی بات۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی معاملے پر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو اس جھگڑے کے موقع پر بندہ اپنے حق کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جنت میں ایک محل کی ضمانت دی وسط میں کہ کس کو؟ کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق کے مطالبے کو چھوڑ دے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر کا باعث بنے، عافیت کا باعث بنے، نقصان کا باعث نہ بنے، ایثار و قربانی کا رویہ اختیار کرے۔ کبھی جھگڑے کا معاملہ آ جائے تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے آپس میں ایمان والوں کا نرم ہونا۔ اسی کو رحم دلی بھی کہیں گے، رحماء بینہم والی جو وہ بات، جزاک اللہ خیر، وہ جو سورہ الفتح کے آخر میں آئے، یہی انداز وہاں پر بھی ہے، ایک ترتیب پلٹ گئی وہاں پر، یہ بدل گئی ہوں کہہ لیجئے۔ رحماء بینہم، ایمان والے کیا ہے؟ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحمت کا معاملہ کرنے والے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ تو بچپن سے ایک حدیث یاد ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگلا حصہ اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ چلیں انشاءاللہ تعالی۔ اعزۃ علی الکافرین، کفار پر بڑے شدید ہوں گے۔ یہ شدید سے مراد کیا ہے؟ ایک لوگوں نے سمجھا کہ ہر وقت جناب وہ سر پہ سوار رہیں گے، تلوار، اور آج کل تو ذرا اور ہتھیار ہیں، اور جہاں نظر آئے گا اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ تصور نہیں ہے اس مقام پر۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سارے کافر بھی برابر نہیں ہوتے۔ کفار کے حوالے سے اور ان کی کفریہ کیفیت اور ان کے رویوں کے حوالے سے شریعت کے احکامات بھی الگ الگ ہیں۔ یہاں جو اصل میں ایک یہ کمپیریزن آ رہا ہے، ایمان والوں کے لیے بڑے رحم دل
اور یا نرم ہوں گے اور کفار پر بڑے شدید ہوں گے. اس کو بعض اہل علم نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا. آج تم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر دین دشمن کفار کے حوالے سے ہمارے اندر غصہ ہوگا تو ایمان والوں پر نرمی ہوگی، ورنہ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، کہیں نہ کہیں نکلتا ضرور ہے اور غلط جگہ نکل جاتا ہے. اگر دین دشمن کفار، سارے نہیں، دین دشمن کفار کی دشمنی ہمارے دل میں ہو یا ان پر غصہ ہمارے دل میں ہو دین کی غیرت کی وجہ سے، تو ہمارا اپنے مسلمانوں کے درمیان معاملہ رحم دلی کا ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر وہاں نہیں نکل رہا تو پھر یہاں نکلے گا اور ہم خوب نکال دیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپس میں رحم دل ہوں گے، کفار کے معاملے میں بڑے شدید ہوں گے. البتہ شدید کا مطلب وہ نہیں کہ مار دھاڑ اور گردنیں اڑا دینا، نہیں. کفار کتنا ہی دین کی مخالفت کریں، کفار کتنا مسلمانوں کی جان کے در پہ ہو جائیں، کفار کتنے ہی مسلمانوں کے خلاف شدید ترین اقدامات کریں، یہ مسلمانوں کو ایک چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت پائیں گے اور ڈٹا ہوا، جمع ہوا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پائیں گے. یہ نہیں کہ ذرا سی کفار کی طرف سے، دین دشمنوں کی طرف سے کوئی مخالفت آئی تو بہہ گئے اور ایمان سے ہی پھر گئے معاذ اللہ، یا ایمان کے تقاضوں کو ہی فراموش کر دیا. ذرا یو ایس اے سے کال آ گئی تو اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کرنے کے لیے جناب پروازیں اڑانے کی اجازت دے دی. یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو سخت ہونا استقامت کے مفہوم میں بھی ہے، جم جانے اور ڈٹ جانے کے مفہوم میں بھی ہے کہ ان کی مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور حق پر ڈٹے رہیں گے اور حق کے تقاضوں پر عمل کرتے رہیں گے. آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ کی راہ میں جہاد سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ بڑا قیمتی سوال ہے، البتہ اس کے تو پورے ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے انشاءاللہ. جی دیکھیے، جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہے، اور جہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جد و جہد، محنت کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا. ٹھیک ہے، انگلش میں اسٹرائیو کرنا، اسٹرائیو اگینسٹ سم تھنگ بھی کہا جائے گا. جب لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے تو لغوی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. پھر لفظ مجاہدے سے بنا، مجاہدہ، اس میں دو طرفہ عمل ہوتا ہے. جیسے ہم کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، مشارکہ، کم سے کم دو افراد کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. اسی طرح مباحثہ، جس کو ہم ڈائلاگ کہتے ہیں، اس وقت بھی ہمارا ایک ڈائلاگ ہی ہو رہا ہے نا، ہم دو افراد کم از کم گفتگو کر رہے ہیں. اسی طریقے پر مجاہدہ ہے، تو ایک کوشش کے مقابلے میں دوسری کوشش. سادہ سے اگر ایک دو مثالیں لے لوں، نفس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کی طرف جائے، بندے کی کوشش کیا ہوگی؟ اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے گناہ کی طرف لے جائے، بندے کی کوشش کیا ہوگی؟ اللہ کی اطاعت پر قائم رہے. کفار کی کوشش ہوگی کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹائیں، ایمان والوں کی کوشش ہوگی دین پر قائم رہیں. اگر اسلامی ریاست قائم ہو چاہیے تو کفار کی کوشش ہوگی اس کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کی کوشش ہوگی اسلامی ریاست کو قائم کیا جائے. دین اگر غالب نہیں ہے تو مسلمان کی کوشش ہوگی غالب کرنے کی جد و جہد کرے، کفار کی کوشش ہوگی غالب نہ ہو. اور غالب اگر ہو چکا ہو تو ایمان والے کوشش کریں گے اس کی دفاع کی، کفار کوشش کریں گے اس ریاست کو ختم کرنے کی. تو یہ کوششیں انفرادی سطح پر بھی ہوں گی اور اجتماعی سطح پر بھی. اصل پہلو کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. ایک حدیث شریف کے مطابق اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. ہر وہ کوشش جس میں پیش نظر رہے وہ انشاءاللہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی. گو کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو ٹرمینالوجی ہے کئی مرتبہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. گو کہ وہاں قتال فی سبیل اللہ کے الفاظ بھی آئے، لیکن کبھی کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. البتہ جہاد کا لفظ یا جہاد کی اصطلاح ہمیشہ جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہ کوشش کے مفہوم میں بھی استعمال ہوگی. تو میں خود اللہ کا بندہ بنوں، کوشش کرنی ہے اطاعت پر رہوں، گناہوں سے بچوں. میں اللہ کی بندگی کی دعوت کی کوشش کروں، یہ بھی ایک جہاد ہے. لوگ باطل کی کوشش کر رہے ہیں، برے نظریات کے پرچار کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے حق کے پرچار کی کوشش کرنی. اور کچھ لوگ باطل نظام کی حمایت میں لگے ہوئے، مجھے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی اسٹرگل کرنی ہے اجتماعی سطح پر. یہ ساری کوششیں، اس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. تو اللہ کو کون پسند ہے؟ جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں. اور اگر اس عمل میں مسلمان مصروف عمل نہ ہو تو وہ ارتداد عملی کی طرف جا سکتا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں اپنے آپ کو کھپائے رکھنا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے جو عملی ارتداد سے بچیں گے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کرتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو کہا گیا کہ ملامت کا خوف نہیں کرتے، یہ ملامت کس طرح سے ہوتی ہے یا اس کا خوف کیسا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پیچھے ہٹ جائے؟ جی دیکھیں، ملامت کا مفہوم تو سادہ صحیح ہے نا کہ لان تان کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں،
کبھی جو ہے وہ زبانی کلامی جو ہے کسی کی کردار کشی کی جاتی، کریکٹر اسینسینیشن، اور کبھی تشدد کا بھی معاملہ کیا جاتا ہے۔ دور نبوی کو دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر، نبی مکرم علیہ السلام کو کیا کچھ نہ کہا گیا، کبھی کہا گیا ساحر معاذ اللہ، کبھی کہا گیا کذاب معاذ اللہ، کبھی کہا گیا مجنون معاذ اللہ۔ حالانکہ امام الانبیاء کی شخصیت کا معاملہ دیکھیے، صادق اور امین انہی لوگوں نے کہا تھا، آگے وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کبھی یہ ملامت زبانی ہوتی ہے اور کبھی آنکھوں کے اشاروں سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کی نقل اتار کر ہوتی ہے، کبھی لوگوں کو ابھار کر کے تم بھی ذرا دو چار کامنٹس پاس کر دو، اور کبھی اس کا معاملہ تشدد کی روش پر بھی آ جاتا ہے۔ البتہ یہ ملامت کبھی غیروں کی طرف سے ہوتی ہے اور کبھی اپنوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ غیروں کی طرف سے جب ملامت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ملامت ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اپنوں کی طرف سے جب ہوتی ہے تو نفسیاتی طور پر اور قلبی طور پر اور پورے اندر میں باطنی طور پر کہوں تو اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، ایمان والے کچھ اور ہی مخلوق ہوتے ہیں، اس معنی میں کہ جب دنیا پرست ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، یہ منافقین کا قول ہے نا سچے مخلص ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دی۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا پرست منافق کس کو دھوکہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو گھر کی فکر نہیں، کاروبار کی فکر نہیں، کیریئر کی فکر نہیں، گھر والوں کی فکر نہیں، جب دیکھو اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں۔ تبوک کا موقع آیا، اللہ اکبر، فصل تیار ہے، اترنے کو ہے، چلے جائیں تو ضائع ہو جائے گی، چھوڑ دی، نکل گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کہتے دو جی ان کو تو فکر ہی نہیں۔ دنیا پرست کہتے ہیں کہ یہ تو دھوکے میں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے کہ ایمان شاہی کچھ اور ہے، بندے کو وہاں کھڑا کرتے کہ دنیا پرست بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کردار ہے۔ تو ایک ملامت ہوتی ہے غیروں کی طرف سے، وہ بھی ملامت ہوتی ہے، لیکن ایک ملامت ہوتی ہے اپنوں کی طرف سے، وہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ لیکن ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے، ان کی ترجیح ہے اول تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، ان کی سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ کے لیے، اور اگر کہیں وہ نفرت کا بھی اظہار کریں گے تو اللہ کی خاطر۔ یہ وہ روش ہے کہ جو پھر کسی ملامت کا خوف ان میں سے نکال دیتی ہے۔ تو خاص اللہ نے فرمایا عموم کے اعتبار سے لا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، خواہ وہ اپنوں کی طرف سے آ رہے ہو یا غیروں کی طرف سے۔ یعنی مسلسل ایک کوشش اور محنت کو وہ جاری رکھیں بغیر خوف کے۔ بغیر خوف کے۔ میں آپ کو عرض کروں، عجیب بات نہ ہو جائے، آپ ہمارے سیاستدانوں کا کردار دیکھیں، بھلا کیا کچھ ان کے بارے میں سامنے نہیں آ جاتا، لیکن ایسے بعض لوگ پکے ہیں، ان کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، ٹاک شوز میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا، ان کے کیریکیچرز اور خاکے اور ان کے بارے میں یہ، ان کے بارے میں وہ، مگر دھڑلے کے ساتھ لگے ہوئے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے مال بنانے میں۔ معاف کیجئے گا، چند کی بات کرو، سب کی نہیں۔ جب دنیا والوں کو اس میں کسی ملامت کی فکر نہیں، تو ایمان والے کو تو اللہ چاہیے، ایمان والے کو تو اللہ کی رضا چاہیے، ایمان والے کو تو اللہ کی جنت کی نعمتیں چاہیے، وہ کسی کی ملامت کو کہاں خاطر میں لے کر آئے گا۔ صحیح۔ آخری حصے میں آتے ہیں آیت کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، تو ان کو اللہ کا فضل قرار دینے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو نعمان صاحب یہ ہے، اوصاف سے پہلے آئیے، ایمان کی دولت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی، ہدایت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی۔ ہاں طلب ہونی چاہیے بندے میں، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے طلب کے حوالے سے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ طلب ادھر ہونی چاہیے، مگر قرآن یہ بھی کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے ایاک نعبد کے بعد کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی پورے دل کی گہرائیوں سے جملہ کہنے کی توفیق دے کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہم اعنی علی ذکرک، یہ حضور دعا کر رہے ہیں، وشکرک وحسن عبادتک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائے گا، ہدایت کی توفیق بھی اللہ دے گا، اور ہدایت مستقل ضرورت ہے، اسی لیے بار بار ہر نماز کی حرکت میں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایمان اور ہدایت کی دولت ہو یا یہ صفات کا معاملہ ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ کبھی میرے دل میں، ہمارے دل میں خیال نہ آ جائے ہاں میں نے اللہ سے محبت کرنا شروع کر دی، دیکھو جی میں نے ملامت کی پرواہ نہ کی، دیکھو جی میں نے مال اللہ کی راہ میں لگایا، دیکھو جی میں نے جان اللہ کی راہ میں لگائی، دیکھو جی میں نے وقت نہ 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 نہ، اس کا فضل مانو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اگر مجھے توفیق مل گئی میں شکر ادا کروں، قرآن کہتا ہے لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید عطا فرماؤں گا۔ ایک اور امکان بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ابھی کوئی ان صفات میں مصروف نہ ہو، پیچھے ہو، تو اللہ من یشاء جس کو چاہے تو اللہ آج مجھے جو دے چکا وہ کسی اور کو بھی تو دے سکتا ہے۔ یہ بھی امید رہے
اور عجب سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، تکبر سے بچائے۔ دیتا کون ہے؟ اللہ۔ میرے دماغ میں یہ خناس نہ آ جائے کہ میں اس طرح آگے نہ اس تکبر سے بچنے کے لیے بھی، اس عجب سے بچنے کے لیے بھی ان الفاظ پر توجہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا صاحب، بالکل آخر میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والا، علم والا ہے۔ ان دو اوصاف کا اس پوری آیت سے کوئی ربط و تعلق بھی بنتا ہے؟ بہت قیمتی بات ہے۔ کئی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اختتام پر کئی مرتبہ اپنی دو صفات کا ذکر فرماتا ہے، اور اکثر دو ہی صفات آتی ہیں، اور ان دو صفات کا بھی آپس میں ربط ہوتا ہے، اور جو بات چلی آ رہی اس کے ساتھ بھی ربط ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کو ہدایت دینا کوئی مشکل نہیں، اللہ کی وسعتوں کا عالم ہم سمجھ نہیں سکتے، تو بندہ کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، اور اگر گناہ کر چکا ہے تو پلٹ آئے۔ ایک تو وہ نا جو اسلام سے خارج ہو گیا، ایک وہ جو گناہ کر بیٹھا، وہ بھائی پریشان نہ ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے توفیق مانگ لو، ماضی میں غلطی کر چکے توفیق مانگ لو، واسع ہے اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ سب کو عطا فرما دینے پر قادر ہے، تو مانگنے میں بھی کمی نہ ہو، نیت اور ارادوں میں بھی کمی نہ ہو، اور محنت میں بھی کوئی کمی نہ ہو، اور اللہ علیم بھی ہے۔ ظاہر میں کسی نے اسلام کا اقرار کیا ہوا ہے، دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ منافقین کے تعلق سے آ گیا۔ اور ہم کتنی نیک نیتی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، شاید ہمارا کوئی نتیجہ دنیا میں سامنے نہ آئے، ہم نے یہ ساری صفات اس کے فضل سے کسی درجے میں اختیار کی، اور کوئی نتیجہ دنیا میں نہ بھی آئے، تو اللہ علیم ہے، تم تسلی رکھو، تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں، ان کا اجر ضائع نہیں جائے گا، اللہ خوب جانتا ہے، تو وہ عطا فرمائے گا ادھر، اور خوب اجر عطا فرمائے گا ادھر آخرت میں۔ یہ بڑا مثبت ایک میسج ہے جو ان صفات سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ اس کا یقین رکھتے ہوئے ہمیں ان صفات میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ شیخ صاحب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس ارتداد کے فتنے سے بچائے، اور تا حیات اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام و ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان و اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔